روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم ایک خاص عمل میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے بدھ کے دن کی خصوصیات۔ جس طرح دیگر ایام بڑی برکتوں والے ہیں، فضیلتوں والے ہیں، تو اسی طرح بدھ کے دن کو بھی خاص اہمیت، خاص فضیلت حاصل ہے۔ اس دن کو بھی خاص کچھ امتیازی خصوصیات اسے حاصل ہیں۔ بالخصوص بدھ کا جو دن ہے نا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ جس کام کی ابتدا بدھ کے دن سے کی جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ کام پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے، یعنی وہ کام مکمل ہو جاتا ہے، اس کام میں رکاوٹیں نہیں آتی۔ اگر رکاوٹیں آنے والی بھی ہوں تو الحمدللہ عز و جل وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی کوئی نیا کام شروع کرنا ہو تو اس کے لیے بدھ کا دن بہت ہی برکت والا ہے، عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پایۂ تکمیل تک نہ پہنچا ہو۔ الحمدللہ عز و جل کام مکمل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کام کی ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو بدھ کے دن سے ابتدا کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں بھی ملیں گی اور وہ کام ہمارے مکمل بھی ہو جائیں گے۔ ایک بات، اچھا، بدھ کے دن کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے ناظرین کہ بدھ کا دن یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وقت پتہ چل جائے، ہمیں کوئی ایسا دن پتہ چل جائے، خاص اس وقت میں اگر ہم دعا کریں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو لیجئے پہلے حدیث پاک آپ سنیں۔ حدیث پاک کیا ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر، منگل اور بدھ 3 دن آپ نے دعا فرمائی۔ بدھ کے دن 2 نمازوں کے درمیان، یعنی ظہر اور عصر کے درمیان، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبولیت کا صحرا عطا ہوا، اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب بھی مجھے کوئی اہم معاملہ، کوئی اہم اور تکلیف دہ معاملہ پیش آیا تو میں نے اسی وقت کا انتظار کیا اور اس وقت بارگاہ الہی میں دعا کی تو میری دعا قبول ہوئی۔ تو بدھ کا دن ناظرین بالخصوص ظہر اور عصر کے درمیان یہ جو خاص وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس دن ہم اہتمام کریں، خود بھی دعا کا سلسلہ کریں۔ اگر مکمل وقت ہو، اللہ توفیق دے، وقت میں گنجائش ہو تو مکمل وقت دعا کا اہتمام کریں، نہیں تو کم از کم ظہر سے عصر کے درمیان کچھ وقت ہم ایسا مخصوص کر لیں کہ اس میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعائیں کریں، اور اس امید پر دعائیں کریں کہ اللہ پاک کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ کیا پتہ وہ قبولیت والی ساعتیں، وہ قبولیت والے لمحات ہمیں بھی نصیب ہو جائیں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ تو بدھ کے دن خصوصیت کے ساتھ خود بھی دعا کریں، اپنی فیملی کو بھی جمع کریں، بچوں کو بٹھائیں، گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ مل جل کر دعا کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اجتماعی دعا کا 12 منٹ کم از کم اہتمام کر لیں، مل جل کر دعا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے دعائیں ہماری قبول ہوں گی، اور اللہ کرے یہ قبولیت والی ساعتیں، یہ قبولیت والے لمحات ہمیں نصیب ہو گئے اور ہمیں یہ مل گئے قبولیت والی لمحات، تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے کالز کی طرف بڑھنے کا، شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرے بھائی جاوید اتاری علیل ہے، بیمار ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کر دیں۔
جی جی بالکل انشاءاللہ کریم دعا بھی کریں گے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ کچھ میسیجز بھی آئے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں، استخاروں کے حوالے سے کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں حسنین بھائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام رفیق ہے اور میری والدہ کا نام مسمات رسولہ ہے، 3 مہینے ہو گئے ہیں ہم نے اپنا گھر تبدیل کیا ہے، لیکن جب سے گھر تبدیل کیا ہے تب سے ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، کبھی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی جانی نقصان کا سامنا ہے، ہمیں نوکری سے بھی نکال دیا گیا ہے، پلیز استخارہ بھی کیجیے اور ہمارے لیے خصوصی دعا بھی کیجیے گا۔ اچھا اسی طرح ایک اور میسیج آیا ہے کہ میرا نام ماہا ہے اور میری والدہ کا نام رخسانہ ہے، میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور میں اکثر بیمار رہتی ہوں، پلیز استخارہ کر کے بتائیے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو آپ استخارے فرما لیجیے۔ اچھا روحانی علاج کے حوالے سے بھی ایک میسیج ہے، سمیع اللہ بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ بچہ بہت زیادہ ضد کرتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں، بچوں کو قابو کرنے کے حوالے سے ان کی ضد وغیرہ ختم ہو جائے؟ بچوں کو قابو تو کرنے کے حوالے سے نہیں، بچوں کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ سمجھایا جائے کہ سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا بچوں کی ضد ختم ہو جائے اس کے لیے کیا کریں گے؟ بچوں کی ضد کے لیے آپ یہ کریں کہ بچے کے اوپر اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ ایک بار سورۃ الفلق اور ایک بار سورۃ الناس پڑھ کے دم کیجیے۔ صحیح انشاءاللہ الکریم ان صورتوں کی برکت سے بچے کی ضد کی عادت اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 3 ماہ ہو چکے ہیں، سینے کے اوپر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ معدے کا بھی مسئلہ ہے ان کے ساتھ۔ معدے کا بھی مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دل کی دھڑکن کے لیے کریں کہ ایک تو نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت مبارکہ 11 بار پڑھ کر سینے پر دم کیجئے، انشاءاللہ دل کی دھڑکن جو تیز ہو جاتی ہے اس میں ان کو بھائی کو فرق ہوگا۔ دوسرا جو معدے کا بھائی نے فرمایا کہ ان کو معدے کا مسئلہ رہتا ہے، آسان سا وظیفہ ہے۔ اچھا پہلے پرہیز بھی کیجئے، ان چیزوں سے ان غذاؤں سے پرہیز کیجئے کہ جن کی وجہ سے پیٹ خراب رہتا ہے یا معدے کے مسائل ہیں، اور وظیفہ پیش خدمت یہ کہ آپ اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا عظیمو، یہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پانی پر دم کر کے اس کو پی لیجئے، انشاءاللہ الکریم معدے کے پیٹ کے امراض سے اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ دیگر ناظرین بھی اس وظیفے کو اس پر عمل کر سکتے ہیں اور وقتاً فوقت جب بھی پانی نوش کریں، جب بھی پانی پئیں تو اس وظیفے پہ عمل کریں، انشاءاللہ برکات حاصل ہوں۔ انشاءاللہ الکریم۔ اچھا دیکھیں اس میں ایک اور میں آپ کو مشورہ بھی دیتا چلوں، وظائف تو آپ کو بتا دیے گئے، اب دل کے امراض کے حوالے سے دل کی اللہ نہ کرے دھڑکن تیز ہو رہی ہے یا معدے کا مسئلہ ہے، پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں، تو اس کے کچھ مخصوص تعویذات، کچھ خاص روحانی علاج بھی کیے جاتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر آپ کو روحانی علاج کے اسٹال پر آنا پڑے گا، اس کے خاص تعویذات حاصل کریں، اس کا مکمل ایک پراپر ایک روحانی علاج بھی کروائیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے، بہت جلد انشاءاللہ الکریم صحت یاب ہو جائیں گے اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، یہ سب انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی استخاروں کے بھی جوابات کچھ تھے۔ سب سے پہلے ہمارے رفیق بھائی تھے، ان کا استخارہ کیا ہے، گھر کے کچھ مسائل وغیرہ انہوں نے بیان کیے تھے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ استخارے میں جو ہے وہ نظر بد کا اشارہ ہے، ان کو چاہیے کہ یہ سورہ قلم کی 2 لاسٹ آیت جو ہے اس کو طاق عدد میں پڑھ کر اپنے اوپر جو ہے وہ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر کا اثر دور ہوگا۔ باقی ان کے گھر کے کچھ مسائل انہوں نے ذکر کیے تھے، تو ان کو ایک مشورہ ہے کہ یہ 35 ٹائم جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیپر پر لکھ کر اس کو گھر میں آویزہ کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے ماہم بی بی ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے، سر درد رہتا ہے، اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ سورہ ناس قرآن کریم کی سب سے آخری سورت جو ہے یہ 7 ٹائم پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ سر کا درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ سر جی استخارہ کرنا تھا، اولاد نہیں ہو رہی۔ میرا نام محمد آصف، والدہ کا نام منظور بی بی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد اکرام بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں، اور میری بیٹی ایک 10 سال کی، اس کے سر کے اندر بہت زیادہ خارش ہے، بہت زیادہ میڈیسن لی ہیں اور دام بھی کہیں سے کروائے ہیں، لیکن کوئی آرام نہیں آ رہا۔ یہ 5-7 سال ہو گئے ایسے یہ سسٹم چل رہا ہے، کوئی اس میں فاقہ نہیں ہو رہا، تو اس کا نام مقدس ہے، اس کا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، شامل رہیے گا پروگرام میں آپ کی نا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سلمہ بی بی اور اس کی والدہ کا نام ہے کوثر۔ مسئلہ اس میں سر میں بہت درد ہوتا ہے، ٹینشن میں بہت ہوتی ہے، کال جات خطا ہے، اس کو جلن بہت زیادہ ہوتی ہے۔
اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور ٹینشن سے اور سر کے درد کے حوالے سے بھی آپ نے کہا نا، تو اس کا بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ کریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ اچھا، میری کچھ تقریباً 10-20 دن ہو گئے، میرا جو ہارٹ کا مسئلہ ہے نا، تقریباً دل کی طرف مجھے درد ہے، طبیعت میں بڑی افسردگی سی ہے، ایک عجیب قسم کا خوف ہے۔ میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نام ہے کہ نثار احمد، والدہ کا نام ہے شاہ جہاں۔ نثار احمد بھائی، اللہ پاک آپ کا ڈر، خوف سب دور فرما دے، دل آپ کا مضبوط ہو جائے، آپ ہمت بھی پیدا کریں اپنے اندر نا۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر کچھ وظائف وغیرہ بھی آپ کو بتائیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو طبیعت میں ایک بہتری آئے گی انشاءاللہ الکریم۔ پریشان نہیں ہونا آپ نے، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ حسنین بھائی استخارے آپ فرما لیجئے۔ اچھا، یہ کچھ میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے۔ میرا نام ثنا ہے، والدہ کا نام نسرین بی بی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، اور پلیز میرا استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا استخارہ کر دیجیے، نام ہے نجمہ، والدہ کا نام نور جہاں ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں لیکن کچھ نہ کچھ معاملات میرے ساتھ یہ ڈسٹرب لیتے ہیں، تو استخارہ بھی کیجیے، کیا معاملات ہیں آپ استخارے فرما لیجیے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے روحانی علاج کے حوالے سے، معلوم کرنا ہے کہ میری والدہ کے دماغ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور گھر میں محبت پیدا ہو جائیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائیں، گھر میں برکتوں کے لیے، گھر میں محبت قائم ہوں، گھر میں امن ہو جائے، تو اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ یہ پیش خدمت ہے کہ ایک ہفتے کا وظیفہ ہے، کہ ایک ہفتے تک آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک کے مبارک نام ہیں یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو۔ یہ ایک ہفتے تک آپ نے ہر نماز کے بعد 112 بار پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم بیماریاں بھی دور ہوں گی، اس کی برکت سے پریشانیاں دور ہوں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر کی رنجشیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم ان نام مبارک کی برکات آپ دیکھیں گے کہ بیماریاں بھی اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ جی جنید، انشاءاللہ الکریم۔ اور دماغی امراض کے لیے وظیفہ؟ دماغی امراض کا ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، 60 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آخری کل یہ 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لیجئے۔ دماغی کیسے ہی امراض ہوں، بھولنے کی بیماری ہو، سر میں درد رہتا ہو، یا دماغ میں جھٹکے لگتے ہوں، دماغ سے تعلق رکھنے والی کیسی بیماری ہوگی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس میں شفا حاصل ہوگی۔ جی جنید بھائی۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات اپنا سمیع اللہ بھائی، اب جس کی کیفیت ایسی ہے، وہ خود دماغی طور پر پرابلم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اس کا ذہن خود حاصل نہیں ہے، خود نہیں پڑھ سکتا، آیت الکرسی شریف نہیں پڑھ سکتا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، پھر کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، اس کے لیے یہ کریں کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو درست قرآن پاک پڑھ سکتا ہوگا، اس پر عمل کر سکتا ہوگا، تو ان کے گھر کا کوئی فرد اس پر عمل کر لے اور اس پانی کو اس مریض کو پلائے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے اس کی برکات سے دماغی جتنے بھی امراض ہیں، مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ بعض اوقات اس طرح کسی کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کو سوتے میں جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہوگا؟ جی، اس کے لیے بھی اس پر یہ اگر دماغ کے جھٹکے پڑ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہترین انشاءاللہ کارآمد ثابت ہوگا۔ صحیح ہے۔ سورہ فاتحہ کا کہا اور آیت الکرسی آیت شریف الکرسی ایک بار ایک مرتبہ، اور آخری کے جو 3 کل ہیں وہ 3 بار ہیں، 3 مرتبہ، اور 60 بار لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، الحمدللہ سوجل دماغی امراض دور ہو جائیں گے۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے وہ دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں، تو پھر والدین کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں۔ لیکن وظائف پڑھیں تو تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھیں، اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے کچھ خاص روحانی علاج کے ساتھ ساتھ تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں، تعویذات حاصل کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور یہ امراض الحمدللہ سوجل دور ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، کچھ میسیجز وغیرہ کیے تھے۔ جی حسنین بھائی، جوابات۔ سب سے پہلے ہمارے آصف بھائی تھے، ان کا استخارہ کیا تھا، اولاد وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا۔ استخارے میں جو ہے آزمائش ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 41 ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت نام یا اولو 41 ٹائم یہ روزانہ پڑھیں۔
عمل جو ہے وہ 40 دنوں تک پڑھنا ہے، پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ اچھا، یہ عمل دونوں زوجین نے، دونوں میاں بیوی نے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے اکرام بھائی تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، مقدس نام تھا۔ استخارے میں جو ہے وہ نظر بد کا اشارہ ہے۔ نظر بد اگر ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ 60 ٹائم جو ہے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ ان پر دم کریں۔ اچھا، ان کے ساتھ خارش کا مسئلہ تھا، تو خارش کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14 جو ہے یہ بچی پر پڑھ کر دم کریں۔ کھانا وغیرہ پر بھی دم کر دے سکتے ہیں، پانی پر بھی دم کر کے دیا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے خارش کا مسئلہ یہ دور ہو جائے گا۔ نیکسٹ سے ہمارے سلمہ بی بی، ان کا استخارہ کیا تھا۔ استخارے میں جو ہے وہ جادو جنات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، ٹینشن ڈپریشن کا ان کو ایشو ہے۔ اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 ٹائم 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد یہ انہوں نے پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے ٹینشن ڈپریشن کا یہ جو مرض ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ دور ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے نثار احمد بھائی تھے، دل کا انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے، دل یا دل سے متعلق جو ہے جملہ امراض کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا حول شریف پڑھ کر پانی میں دم کریں اور پانی کو پی لیجئے، اور یہ عمل جو ہے مسلسل کریں۔ اور ان کے حوالے سے ایک مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اسٹال پر رابطہ کریں، دلوں کے حوالے سے، دل کے اگر کوئی مرض ہو اس کے حوالے سے ایک اسپیسیفک خاص تعویذ دیا جاتا ہے تو وہ وصول کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے ثنا بی بی ہیں، ان کا استخارہ کیا تھا۔ استخارے میں جو ہے وہ آزمائش ہے، رشتے کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا۔ جن کے رشتے نہ ہوتے ہوں، یہ رشتے میں بندش ہو، اس کے لیے بہترین عمل یا وظیفہ یہ ہے، وہ عشاء کی نماز کے بعد 300 ٹائم 300 مرتبہ یا وہابو، 300 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا وہابو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بہترین رشتہ مل جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے نجمہ بی بی تھے، ان کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں بھی ان کے ساتھ کوئی جادو جنات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ 100 ٹائم 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو بھی ان کا معاملہ ہے یا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر، تمام دخیاروں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وظائف تو ناظرین آپ کو بتا دیے گئے، اور وظائف ہی اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، اور یہ ہے کہ پھر ساتھ ساتھ اس کا ایک مکمل روحانی علاج بھی آپ کروائیں۔ آپ دعوت اسلامی کے تحت لگنے والی روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کریں۔ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں باقاعدہ الحمدللہ سمجھل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، اور پھر یہ کہ جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں نا، تو الحمدللہ سمجھل وہاں پر بھی روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، وہاں سے بھی آپ اپنا مکمل روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ بچی کی شادی ہونے والی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ بچی اپنے گھر میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ خوش رہے، اور اس کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی اچھی گزرے، اور نظر بھی نہ لگے، اور لڑائی جھگڑے بھی نہ ہوں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اب دیکھیں، ازدواجی زندگی یہ اچھی گزرے، خیر کے ساتھ گزرے، آپس میں کوئی اس طرح کے معاملات پیدا نہ ہوں کہ لڑائی جھگڑے ہوں، یا اللہ نہ کرے آپس میں اختلافات پیدا ہوں۔ تو اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص وہ والدین جو اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، تو ایک فکر ہوتی ہے کہ اب ہماری بچی کی رخصتی ہونے والی ہے، شادی ہو کر اپنے گھر چلی جائے گی، سسرال چلی جائے گی، اب وہاں پر اس کے معاملات اچھے رہیں اور گھر کا ماحول اچھا رہے، اس کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ اچھی گزرے۔ تو اس کا الحمدللہ سمجھ ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج ہے، وہ نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں، جب رخصتی ہو نا، دلہن کی جب رخصتی ہو، تو رخصتی کے بعد سے لے کر سسرال پہنچنے تک جو سفر ہے، جو بھی وقت ہے نا، تو سارا کا سارا راستہ اسے چاہیے کہ وہ یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف یہ پڑھتی رہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، جب تک دلہا ملنے نہ آئے تب تک یہی ورد جاری رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے گھر محبتوں کا گہوارہ بنے گا، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، ازدواجی زندگی بھی انشاءاللہ الکریم اچھی گزرے گی، اور گھر میں محبتیں قائم ہوں گی۔ تو یہ وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام
محسن علی تبسم ہے اور میری والدہ کا نام شازیہ بی بی ہے. میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو اس کے لیے خارا کروانا. اچھا، بال سر کے بہت زیادہ گر رہے ہیں. محسن علی نام انہوں نے بتایا. محسن علی نام بتائیں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. استخارہ کرانا بچی ٹھیک نہیں رہ رہی. نگاہ مشتاق غلام فاطمہ. ندا نام ہے بچی کا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد اجاز ہے. میرا بیٹا ہے جس کی عمر 15 سال ہے. اسے بچپن میں پٹھوں کا کھچاؤ آ گیا تھا. جب یہ پیدا ہوا تھا ناک کے رستے اس بلیڈنگ ہو گئی تھی 1-2 دن میں. اس وجہ سے اس کے سارے جسم کے پٹھوں میں کھچاؤ آ گیا ہے اور یہ صحیح طرح نہ تو بول سکتا ہے چلتا ہے لیکن نارمل بچوں کی طرح نہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں. اور بڑی نازک کیفیت ہے بچے کی نا بول سکتا ہے, پٹھوں میں کھچاؤ وغیرہ محسوس ہو رہا ہے بچے کو نا. 15 سال عمر ہے بچے کی. تو ان کا استخارہ بھی کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام بلال ہے اور میری سسٹر کے گھر پچھلے 6-7 سال سے اولاد نہیں ہے تو ان کا میں نے استخارہ کروانا تھا. میری سسٹر کا نام ہیرا ہے اور میری والدہ کا نام عذرا ہے. جی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں نے اپنے بارے میں پتا کرنا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کبھی ہاتھ پاؤں کامنا شکا دیتے ہیں, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ACG میں کروا چکا ہوں وہ بھی ٹھیک آ رہی ہے, ATT کروائی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, باقی ٹیسٹ بھی کروا چکا ہوں وہ سارے ٹھیک ٹھاک آ رہے ہیں. میرا نام شبیر احمد ہے اور میری والدہ محترمہ کا نام ہے زینت بیگم. شبیر احمد نام انہوں نے بتا رہے کہ رپورٹس ان کی کلیئر ہیں. ٹھیک. کوئی مرض کی تشخیص نہیں ہو پا رہی ہے نا, سامنے نہیں آ پا رہا ہے مرض کیا ہے. اب دیکھیں ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے, کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا اس حوالے سے. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرے والد صاحب اس میں ایک ڈرائیور ہیں جو کہ حالیہ ان کو اٹیک ہوا اس کا فالج تک, تو ان کے علاج وغیرہ کرایا اور واپس چلے گئے ہیں تو ان کا وہاں پہ دل نہیں لگتا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, آپ کے والد صاحب کے جملہ مسائل حل فرمائے. فالج کے حوالے سے انہوں نے بتایا نا والد صاحب کے لیے. جی سمیع اللہ بھائی, فالج کے حوالے سے کوئی وظیفہ کوئی دعا ارشاد فرمائیے کہ فالج کا مرض یہ جاتا رہے. آسان سا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ 11 بار کسی نئی پلیٹ پر لکھ کر اس کو دھو کر یہ اپنے والد صاحب کو پلائیں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو فالج کے مرض سے بھی شفا حاصل ہوگی. اچھا, اس کے آپ مستقل علاج بھی کروائیں. مستقل علاج کے لیے یہ دعوت اسلامی کے تحت جو روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں, بستے لگتے ہیں, وہاں جائیں, ان سے پراپر مستقل اس کا علاج کروائیں. پلیٹیں پینے کے لیے دی جاتی ہیں, تعویذات دیے جاتے ہیں, پینے کے, پہننے کے, کارڈ کا عمل ہوتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی ایک مستقل انداز میں مریضوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ بھائی جہاں سے بھی بات کر رہے تھے وہاں اپنے قریبی فیضان مدینہ ہے یا دعوت اسلامی کے تحت جو مساجدیں ہیں, آپ وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو ہاتھوں ہاتھ وہ لیں گے اور آپ کے والد صاحب کا مستقل علاج کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے خود الحمدللہ سوجل فالج کے مریض ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے روحانی علاج کی برکت سے, تعویذات عطاریہ کی برکت سے. کئی مریض ایسے ہیں کہ جو فیضان مدینہ آئے, روحانی علاج کے اسٹال پر آئے, تعویذات عطاریہ استعمال کیے. تو ناظرین, شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ پاک چاہے تو بغیر دواؤں کے شفا عطا فرما دے. جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں چاہے تو وہ اس ہوا کے ذریعے ہی شفا عطا فرما دے. تو روحانی علاج بھی کروائیں. اللہ پاک کے کلام میں بہت برکتیں, بہت برکتیں, بہت برکتیں. کئی واقعات تو ہم آپ کو دکھاتے بھی رہتے ہیں کہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے, روحانی علاج کی برکت سے جن کو فوائد حاصل ہوئے ہیں, جن کی بیماریاں دور ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. تو فالج کے مریض بھی اپنا روحانی علاج کروائیں اور بہت الحمدللہ برکتیں ملیں گی. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, ان کی والدہ کو کینسر ہو گیا تھا. دکھائیں مدنی بہار ناظرین. سبحان اللہ. جی چلائیے گا ذرا اگر وہ مدنی بہار موجود ہو تو. اخلاق احمد میرا نام ہے. میری والدہ کو کینسر کا مرض لاحق تھا, اس کے ساتھ ساتھ ان کو دمے کی بھی بیماری تھی. ہم علاج کروا کے تھک گئے, ڈاکٹر بھی تقریباً اب بے بس ہو گئے تھے. تو ہم نے استخارہ کروایا فیضان مدینہ سے اور تعویذات عطاریہ استعمال کیے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور میری والدہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتر ہو گئی. پہلے یہاں تک تھی کہ ڈاکٹر تقریباً لا علاج کہہ رہے تھے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 وقت نماز ادا کرتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. نا ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ لا علاج کہہ رہے تھے, اب ماشاءاللہ ان کی والدہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں. اللہ پاک اور کامل شفا عطا فرمائے. تو یہ بتانے کا, یہ واقعات دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے ناظرین کہ اعتقاد بھی مضبوط ہوتا ہے, یقین بھی کامل ہوتا ہے. تو آپ بھی مایوس نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. اللہ نہ کرے کسی بھی بیماری میں, یہ بیماری تو ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں نا,
ہے نا, اور گناہ معاف ہو رہے ہیں, نیکیاں بڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ, تو روحانی علاج بھی کرنا. اللہ پاک کرم فرمانے والا. آمین. جی استخاروں کے جوابات حسنین. جی حضور. سب سے پہلے ہمارے محسن بھائی تھے, بالوں کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا. ان کا استخارہ کیا, استخارے میں کوئی جادو جنات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ انہوں نے تیل جو ان کو موافق آتا ہو وہ لے کر سورہ لیل جو ہے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ سورۃ اللیل 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھ کر تیل پر دم کر لیں اور اس تیل کو جو ہے وہ یوز کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے جو بالوں کا مسئلہ ہے وہ دور ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے ندا بچی ہیں, ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے, نظر کا اشارہ ہے. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. بچوں کو اگر نظر لگی ہو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. سورہ کوثر جو ہے انا اعطیناک الکوثر, یہ پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں, پھر پڑھ کر الٹے گال پر دم کریں, تیسری مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ پیشانی پر دم کریں. اس طرح آپ سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھیں گے اور اس انداز سے دم کریں گے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اگر بچے کو نظر لگی ہوگی وہ دور ہو جائے گی. نیکسٹ ہمارے اعجاز بچہ تھا, یہ بھی مدنی منا, ان کے والد صاحب کیا جو ہے وہ کال آئی تھی. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں جو ہے وہ جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. کہ والد صاحب کے لیے بہترین عمل یہ ہے صلاۃ الحاجات انہوں نے پڑھنی ہے. صلاۃ الحاجات پڑھ کر جو ہے بچے پر دم کریں اور ایک تعویذ بنا لیں 786 ٹائم, یا حی یا قیوم یہ خود لکھ کر بچے کو پہنا دیں تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. اچھا, صلاۃ الحاجات پڑھنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا نا کہ صلاۃ الحاجات پڑھ کر بچے پر دم, تو صلاۃ الحاجات سے مراد وہی نماز حاجات نا, 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, پڑھنے کے بعد پھر بچے پر دم کر دیں. بچے پر دم تو نہیں کریں گے, صلاۃ الحاجات پڑھ کر جو ہے وہ بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وسیلہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور پھر دعا کریں, انشاءاللہ خیر ہوگی. نیکسٹ ہمارے بلال بھائی تھے, انہوں نے اپنی ہمشیر کا استخارہ کروایا تھا, ہیرا نام تھا. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. اولاد کے لیے استخارہ کیا ہے, اس میں جو ہے وہ جادو کا معاملہ آ رہا ہے. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ یہ اپنی ہمشیر کو 101 مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ دم کریں, یا پھر ہمشیر اپنے اوپر خود پڑھ کر دم کر لیں, یا کسی رکابی وغیرہ پر یا کسی پیپر پر لکھ کر جو ہے اس کو پانی سے گھول کر پئیں, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جادو کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اولاد کے لیے بہترین عمل یہ ہے وہ یہ اللہم انت الباسط, اللہم انت الباسط, یہ عمل 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ اولاد والا معاملہ بھی ان کا حل ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے شبیر احمد بھائی, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. دل کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا. استخارے میں جو ہے جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ سورہ یاسین کی یہ آیہ مبارکہ جو ہے سلام قولا من رب رحیم, یہ 101 مرتبہ پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کریں. اور جب یہ گھبراہٹ اور بے چینی اور پریشانی جب زیادہ ہو اس وقت 7 مرتبہ یا محیی یہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, چونکہ وقت ہمارے پاس ناظرین کم ہیں, میں کوشش کروں گا کہ آپ کے میسیج سے جلدی یہ شامل کر لوں تاکہ ناظرین کے بھی روحانی علاج یہ ہم شامل کر سکیں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے شوہر کو آگے نوکری نہیں مل رہی, پلیز ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا. حصول روزگار کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں. شوہر نے وظیفہ پڑھنا ہے, کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں. پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ الکریم غیب سے اسباب پیدا ہو جائیں گے. اور یہ ایک میسج اور آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب ہیں, دوسرے شہر میں کام کرتے ہیں اور وہ کام کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا, اور ہمارا اپنا گھر بھی نہیں ہے, تو پلیز دعا بھی کیجیے گا کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے اور والد صاحب کا کام صحیح چلے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا. سورۃ الواقعہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہیں. یہ والد صاحب کو کہیے گا کہ یہ وظیفہ پڑھیں, یہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں, یہ تنگ دستی کے معاملات بھی دور ہو جائیں گے, رزق میں برکت بھی رہے گی. اور اس سورت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ خوشحالی نصیب ہوتی ہے. ایک تو یہ عمل ہوا, اگر بالفرض وہ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو پھر والد صاحب کو یہ بتائیے گا کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھنا ہے. اچھا, اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے گلے کا مسئلہ ہے, مہربانی کر کے علاج بتا دیجیے. اچھا, اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے کہ میری والدہ کو سانس کی پرابلم ہے اور گلے میں ان کے رسولی ہے, بہت علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا, تو گلے کی رسولی ختم ہو جائے
اور گلا ٹھیک ہو جائے اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ دیکھیں اللہ نہ کرے اگر کسی کا گلا خراب ہو یا گلے میں رسولی ہو چکی ہو، بالخصوص تھائرائیڈ کے مریض جن کا گلا پھول جاتا ہے، گلے میں کسی کے انفیکشن ہو جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، تو اس کا وہ وظیفہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ارشاد فرمایا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضور گلا کسی کا پھولا ہوا ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے، کوئی دعا ارشاد فرما دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ پارہ نمبر 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 ہے، یہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل پھولا ہوا گلا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب ہمارے وہ ناظرین کہ جن کا گلا پھول چکا ہو یا اللہ نہ کرے گلے میں رسولی ہو چکی ہو یا گلے کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہو یا بعض اوقات آواز خراب ہو جاتی ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، ٹونسلز وغیرہ گلے کے اندر ہو جاتے ہیں، تو یہی آیت مبارکہ ام ابرموا امرا فانا مبرمون پارہ نمبر 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 ہے، یہ لکھ کر باوضو آپ نے لکھنا ہے، یہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ اچھا گلے کے امراض کے لیے کچھ مخصوص تعویذات جو روحانی علاج کے سوال پر دیے جاتے ہیں، بڑی ان تعویذات کی برکتیں الحمدللہ وہ بھی حاصل کیجئے گا، اللہ پاک کرم فرمائے گا، بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ناظرین چونکہ وقت اب اختتام کی جانب ہے، دعاؤں کے حوالے سے بھی کالز آئی تھیں، میسیجز وغیرہ بھی ہیں دعاؤں کے حوالے سے، اور وقت اختتام کی جانب ہے۔ اب ہمارے وہ ناظرین جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکیں یا جن کے میسیجز رہ گئے، ویسے کوشش تو کی ہے کہ آپ کے تمام ہی میسیجز ہم شامل کر لیں، اور بہرحال پھر بھی اگر کسی کا میسیج رہ گیا ہو تو اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ آپ استخارے کروا سکتے ہیں، 0213717711 24 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں، اور گھر بیٹھے تعویذات طاریہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایڈریس پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، ہمارے پیر و مرشد کی اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، انہیں بھی حلال اور آسان روزگار نصیب فرما دے۔ اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ جو مسلمان کینسر کے مرض میں ہیں، کوئی ہیپاٹائٹس کے مرض میں ہیں، کوئی شوگر کا مریض ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، یا اللہ پاک جو مسلمان بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کر کے اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد غم رنج سب دور فرما دی۔ یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، نیک صالح رشتے عطا فرما، جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے۔ ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔